اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ سورۃ الزلزال کی یہ دو مبارک آیات، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، جمعہ والے دن سورۃ الزلزال کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھیں۔ ان میں سے یہ جو آخری والی دو آیات ہیں یہ باقی رہ گئی تھیں، اس کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ دروس کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئیں۔ خاص ان دو آیات کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں آیات خاص بھی ہیں اور یہ دونوں آیات منفرد بھی ہیں۔ خاص اس اعتبار سے اگر کسی انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، اس کے دھیان کے اندر باقی کچھ اور نہ بھی ہو، فقط یہ دو آیات، ان کا معنی، ان کا مفہوم اگر دماغ کے اندر ہوگا تو نیکی کرے گا تو خوشی پائے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو دل کے اندر اس کے ایک ندامت، ایک شرمندگی کا احساس ہوگا۔ ان میں سے آیت نمبر 7 کا ترجمہ یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر رتی برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، کل قیامت والے دن اس نیکی والے کام کو یا نیکی والے عمل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھے گا۔ آیت نمبر 7 کے متعلق گزشتہ درس کے اندر کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر فرمایا کہ کسی بھی نیکی کے کام کو یا کسی بھی نیکی والے عمل کو معمولی جان کر مت چھوڑو، اس لیے کہ نیکی کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نیکی انسان کی نجات کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کون سا وقت ہے، کون سا لمحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت جو رحمت کا معاملہ ہے کس درجے کا ہے۔ این ممکن ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو ہم نیکی کا عمل کر لیں اور وہی ہماری مغفرت کا اور نجات کا سبب بن جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ جو بھی نیکی کرو گے وہاں پر پایا جائے گا اس نیکی کا معاملہ، گویا کہ انسانوں کا جو دشمن ہے شیطان، اس کا ایک مضبوط ہے ہتھیار۔ اس ہتھیار کے بارے میں اسلام اور مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ شیطان اس موقع پر تمہارے دل میں ڈالے گا، یہ نیکی کر لے گا تو کیا ہو جائے گا، اس لیے کہ تیرے ذمے یا تیرے نامہ اعمال کے اندر تو بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر یہ نیکی تو نے چھوڑ بھی دی تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار میں شیطان کو کامیاب مت ہونے دینا، بلکہ نیکی کے مواقع پر نیکیوں کو کرتے رہنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ نیکی پہنچے گی، کل قیامت والے دن جب جائیں گے تو وہ نیکی ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گی، نیکی ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اب ایک اگلا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے اندر ہمارا اقرار ہے ہم معبود مانیں گے تو اللہ کو، اور طریقہ جو ہم اپنائیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اگلا سوال ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے، اگر اللہ کو گناہ سے نفرت ہے، اگر اللہ کو گناہ سے نفرت ہے اور اللہ کو نیکی سے محبت ہے، اگر اللہ کو گناہ سے نفرت ہے اور اللہ کو نیکی سے محبت ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں ہم نیکی کے راستے پر چلیں اور اللہ یہ چاہتے ہیں ہم گناہوں کے راستے پر نہ چلیں، تو سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے وہ راستے جو برائی والے ہیں وہ بند کیوں نہ کر دیے، اور وہ راستے جو اچھائی والے ہیں ان پر چلنا ہمارے لیے آسان کیوں نہ کر دیا۔ اس کا جواب قرآن کریم کے اندر 30ویں سپارے کی سورۃ الشمس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے
انسان کے دل کے اندر دو قسم کی صلاحیتیں اور دو قسم کی استعداد کو رکھا ہے، دو قسم کی طاقتوں کو رکھا ہے۔ انسان کے دل کے اندر نیکی کرنے کی طاقت بھی موجود ہے اور انسان کے دل کے اندر برائی کرنے کی طاقت بھی موجود ہے۔ اپنے اپنے وقت پر یہ دونوں صلاحیتیں جوش مارتی ہیں، اپنے اپنے وقت پر یہ دونوں صلاحیتیں جوش مارتی ہیں۔ اب اس کے پیچھے ہمارے دماغ کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر ہماری سوچ پاک ہے تو سوچ پاک ہونے کی بنیاد پر دل کے اندر موجودہ جو نیکی والی جو صلاحیت ہے وہ غالب آ جاتی ہے، گناہوں والی جو صلاحیت ہے وہ دب جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے سوچ اگر ہماری گندی ہے تو دل کے اندر پائی جانے والی گناہوں کی جو صلاحیت یا جو استعداد ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اور نیکیوں والی ماند بڑھ جاتی ہے۔ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ صلاحیت کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب، تو یہ غالب اس کا تعلق بھی دماغ سے اور یہ والی غالب اس کا تعلق بھی دماغ سے۔ اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند فرمایا۔ کس کو پسند فرمایا؟ سارے بالکل توجہ کے ساتھ، ہمارے پیغمبر نے خوشبو کو پسند فرمایا۔ ہمارے نبی نے دنیاوی لحاظ سے پاکیزہ بیوی کو، نیک بیوی کو پسند فرمایا، اور ہمارے نبی نے نماز کے اندر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلائی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تین چیزیں ہیں نا، اللہ کے نبی نے خوشبو کو پسند کیا، اللہ کے نبی نے نیک بیوی کو پسند کیا، اور اللہ کے نبی نے نماز کے اندر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بیان کیا۔ اب خوشبو سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بدن پاک ہوتا ہے۔ خوشبو سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بدن پاک ہوتا ہے، ظاہری بدن معطر ہو جاتا ہے، ظاہری بدن معطر ہوتا ہے، اس سے مہک اٹھتی ہے، ہر بندہ قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیوی ہو اور نیک ہو، انسان کی سوچ پاک ہوتی ہے۔ انسان کی کیا بات ہوتی ہے؟ سوچ پاک ہوتی ہے، اور انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کی روح پاک ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جو تین چیزیں ہیں پیغمبر کی پسندیدہ، اس میں عطر آ گئی، اس میں بیگم آ گئی، اس میں نماز آ گئی۔ ان تین پسندیدہ چیزوں کو جو بندہ اپنائے گا اس کا تن بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا من بھی پاک ہو جائے گا۔ جب تن پاک من پاک تو دل کے اندر جو دو صلاحیتیں موجود ہیں ان میں سے جو نیکی والی صلاحیت ہے وہ غالب آ جائے گی، لہذا انسان نیکیوں پہ نیکیاں کرتا رہے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہماری طرح وہ بغل کے نیچے اتنے اتنے بال جمائے ہوئے ہوں اور نہانے کا نام نہ لیتا ہو، نہانے کا نام نہ لیتا ہو، کپڑے جمعے سے جمعے چینج کرتا ہو، بدبو آتی ہو، تو بدن گندا، بدن کیا ہوگا؟ گندا۔ بیوی اگر کسی کی بہن بیٹی کو بھگا کر لایا ہے وہ کبھی بھی پاک باز نہیں ہو سکتی، وہ نیک نہیں ہو سکتی۔ جو بہن بیٹی جو عورت یا جو بہن بیٹی اپنے باپ کا، بھائی کا، خاندان کا جنازہ کندھے پر رکھ کر کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جائے وہ کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ ایسی گندی عورت کو گھر پہ لائیں گے تو سوچ ناپاک رہے گی، سوچ کیا ہوگی؟ ناپاک رہے گی۔ تو جب سوچ ناپاک ہے، اس ناپاک سوچ کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر بھی جا کے نماز پڑھ لیں تو ہماری روح پاک نہیں ہوگی، روح پاک نہیں ہوگی۔ ہر انسان کے اندر ایک چنگاری موجود ہے، وہ چنگاری کام کرتی ہے، وہ چنگاری اپنے موقع پر کام کرتی ہے، لیکن اس چنگاری کے کام کے لیے اپنے دماغ کے اندر پیدا ہونے والی سوچ اور دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچ کو پاک کر لیں گے تو انشاءاللہ دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو عام آسان سے الفاظ میں مصطفیٰ بھرکی صاحب یوں سمجھ لیں، ایک چنگاری ہے، ایک کیا ہے؟ ایک چنگاری ہے، ایک چنگاری آگ کا انگارہ، انگارے کا زچہ بچہ، چنگاری چھوٹی والی جو چمکتی ہے، جو کیا ہوتی ہے؟ جو چمکتی ہے، اس کو دور سے دیکھیں کتنی پیاری لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے قریب چلے جائیں وہ چنگاری چنگاری ہوتی ہے، وہ چنگاری
چنگاری ہوتی ہے۔ ہر بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چنگاری رکھی ہے، اس چنگاری کی دائیں سائڈ وہ نیکیاں ہیں، اس چنگاری کی بائیں سائڈ وہ برائیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ موجود ہے چنگاری، وہ چنگاری جل رہی ہے، وہ چنگاری بجھی نہیں ہے جب تک بندہ مرا نہیں ہے، جب تک بندہ زندہ ہے وہ چنگاری جل رہی ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ چنگاری اپنا عمل دکھاتی ہے، اپنا عمل کیا کرتی ہے؟ دکھاتی ہے۔ چنانچہ ایک مشہور شاعر گزرا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہر وقت ٹن رہتا تھا پینے پلانے کے اندر۔ چنانچہ ایک دن مجلس کے اندر بیٹھا تھا، نشے کے اندر دھت، تو جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے آدمی کو دیکھ لیں تو سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس سے دوسرے شعراء کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ سارے درود پاک پڑھ کے توجہ کے ساتھ بیٹھو، آپ سب سے گزارش ہے درود پاک پڑھ کے توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ بھئی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال، اس کے بارے میں کیا خیال، اس کے بارے میں، تو ہر ایک کو ماں بہن کی گالیاں دیتا رہا۔ اتنے میں مجمع عام کے اندر سے کسی ظالم نے کہا کہ تمہارا محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، موقع کا فائدہ اٹھایا تو کتابوں کے اندر لکھ کے اس شاعر کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، رکھ کر اس کے منہ پر مارا، کہا بدبخت انسان، میرے پاس ایک واحد سہارا محمد الرسول اللہ کا نام ہے، اس نشے کی حالت کا اور اس مجلس کا فائدہ اٹھا کر تو مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے، عین ممکن ہے اس کے یہ والی بات اس موقع پر جو پیغمبر کے متعلق اس نے پوچھنے والے کے منہ پر جام مارا تھا، یہی بات اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ایمان والا تھا، ایمان کام کر گیا نا، ایمان کام کر گیا کہ نہیں کیا؟ اس بنیاد پر فرمایا گیا اپنی فکر کو، سوچ کو پاک کیا جائے تو نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں گی۔ نیکیاں کرنا، ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو نیکیاں کرنے کے لیے اپنی سوچ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری سوچ کو پاک کر دے۔ حسین بھائی، اللہ ہماری سوچ کو پاک کر دے، ہمارے خیالات کو پاک کر دے۔ اگر ہمارے خیالات اور ہماری سوچ پاک رہے گی، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے پھر ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک ہوتی ہے نیکی، نیکی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ نیکی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ برائی۔ نیکی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا کام۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کا عام سا ترجمہ نافرمانی۔ گناہ کا ترجمہ نافرمانی۔ کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے نبی کی نافرمانی؟ ہمیں دو شخصیات کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا، دو ذاتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں آئیڈیل بنانے کا پابند کیا گیا، یا تو اللہ کی ذات ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا فرمایا تیسرے سپارے سورہ آل عمران کے اندر؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی مانو۔ کہانی ختم ہو گئی۔ اب جو اللہ کی مانے گا، جو رسول کی مانے گا، وہ ہوگی نیکی۔ جو اللہ کی نہیں مانے گا، جو رسول کی نہیں مانے گا، وہ ہوگی نافرمانی۔ وہ کیا ہوگی؟ نافرمانی۔ اس نافرمانی کو نام دیا جاتا ہے گناہ کا، اس نافرمانی کو نام دیا جاتا ہے گناہ کا۔ اس گناہ پر عذاب ہے، اس گناہ پر پکڑ ہے، اس گناہ پر سزا ہے، اور اس گناہ پر جو سب سے بڑی سزا ہے اس کا نام جہنم ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب ہمارے لوگ ماشاءاللہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ہمارے لوگ دوبارہ درود پاک پڑھو، دوبارہ پڑھو اور بالکل توجہ کے ساتھ بیٹھو۔ دیکھو یہ کام کی باتیں ہیں، دوبارہ پڑھ لو تھوڑا توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بھیا یہ کام نہ کریں، آج کل ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، یہ کام نہ کریں۔ کیا ہے یہ کام؟ ناجائز ہے؟ کیا یہ کام ناجائز ہے یا حرام ہے؟ ایک موٹا سا سوال، یہ کام کیا ہے بھائی؟ یہ کام نہ کریں۔ اگلا فوراً سوال کرتا ہے حرام ہے یا ناجائز ہے؟ سوال پوچھنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کر گزرو، اور اگر حرام ہے تو پھر نہیں کرنا، اگر حرام ہے تو پھر نہیں کرنا۔ گویا کہ سوال پوچھنے والے کے دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جو کام ناجائز ہے وہ چھوٹا گناہ ہے، اور جو کام حرام ہے وہ بڑا گناہ ہے۔
اس بنیاد پر ناجائز والے کام وہ کرتے رہتے ہیں اور حرام والے کی طرف جانے سے پہلے سوچتے رہتے ہیں. یہ غلط خیال ہے. اس کو عام الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ یہ گناہ صغیرہ ہے یا یہ گناہ کبیرہ ہے. صغیرہ کا مطلب چھوٹا گناہ اور کبیرہ کا مطلب بڑا گناہ. ہر بندہ اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میں کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤں، صغیرہ جتنے بھی ہوتے رہیں. اب وہ کبیرہ کون کون سے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، صغیرہ کون کون سے ہمیں کوئی پتہ نہیں. میں اور آپ ماں باپ کو گالی بھی دیتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ کی غیبت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیوی پر ظلم کرنا، دوسروں کے حقوق دبانا، یہ سارے کام بھی کرتے ہیں. لیکن آج تک ہم نے ان کو گناہ کبیرہ نہیں جانا، گناہ کبیرہ نہیں جانا. اب گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے اندر کیا فرق ہے یہ سمجھ لیں. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں. ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ. ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے عمران خان؟ آپ لیٹ آئے کہاں سے پتہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ صرف اتنا سا ہے، جو گناہ، غور سے سننا، جو گناہ نادانی کے عالم میں سستی کی وجہ سے غفلت کی بنیاد پر ہو گیا اس کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ. جو گناہ غفلت، سستی، کاہلی، بے دہانی، بے وقوفی، بے عقلی کی بنیاد پر کیا گیا وہ گناہ کون سا ہے؟ صغیرہ. الٹے ہاتھ سے کھانا کھا لیا، یاد ہی نہیں تھا، صغیرہ. ٹھیک ہے، نیند کی حالت میں تھے، غفلت کی حالت تھی، سامنے سے بیگم آ رہی تھی، امی بات سنیں، ٹھیک، یہ غفلت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے. اسی طریقے سے بہت سارے کام انسان نادانی کی حالت میں کر گزرتا ہے. جو کام نادانی، نہ سمجھی، غفلت کی حالت میں کیا جائے گا زاہد خان برکی، وہ ہوگا گناہ صغیرہ. ان گناہوں کے متعلق جو غفلت کی حالت میں بغیر طبیعت کے حضوری کے کر لیے گئے، اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم ان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ جو نادانی کے عالم میں تم سے ہو گئے تھے ہم ان کی معافی کا تم سے وعدہ کرتے ہیں. وضو پر گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ جان بوجھ کر جو گالی دی وہ والا گناہ نہیں جناب، غلطی سے منہ سے نکل گئی، غلطی سے کسی کو دھکا لگ گیا، غلطی سے بغیر اجازت کے کسی کی چپل پہن لی، غلطی سے چلتے ہوئے نگاہ غلط استعمال ہو گئی، غفلت کے عالم میں سستی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو گئے. پھر اللہ فرماتے ہیں چلو جی یہ غفلت کی وجہ سے ہوا، آپ وضو کر لو. وضو کرو گے، اگر وہ غفلت کی وجہ سے ہاتھ استعمال ہوا تو ہاتھ والے گناہ گئے، اگر منہ استعمال ہوا منہ والے گئے. نماز کے لیے آ رہے ہو، اٹھاؤ گے قدم اور گراؤ گے قدم، اٹھاؤ گے نیکی ملے گی اور قدم کو گراؤ گے تو غفلت کی حالت میں جو گناہ ہوا تھا اس گناہ کو ہم دبا دیں گے، اس گناہ کو کیا کریں گے؟ یہ ہے گناہ صغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ صغیرہ. اور جو گناہ کبیرہ ہے تو اب ہمیں تو پتہ نہیں گناہ کبیرہ کون سا ہے. ہاں، جو گناہ چھوٹا ہو بظاہر، مثلا غلطی سے ایک مرتبہ ٹکر لگ گئی، چلو غفلت کی وجہ سے، اگلی مرتبہ جان بوجھ کے ٹکر مار دی، اب تو جان بوجھ کے مارا تو یہ گناہ کبیرہ بن گیا. یا بار بار غلطیاں کرتا رہے تو یہ غلطی پر اصرار یہ چھوٹے گناہ کو بڑا بنا دے گا، چھوٹے گناہ کو بڑا بنا دے گا، چھوٹے گناہ کو بڑا بنا دے گا. اس بنیاد پر شیطان انسان کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، کوئی معمولی سی بات ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات ہے، ناجائز کام ہے کر لو، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. او بھائی مجھے دیکھ، اس ٹائم مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوگا لیاری میں، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ شیطان اس موقع پر انسان کو کیا ورغلائے گا؟ شیطان کیا ورغلاتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے خیر ہے یہ کام کر لو، ناجائز کام کر لو، حرام نہیں کرنا، ناجائز کر لو، حرام نہیں کرنا. تو ناجائز اور حرام میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ حرام اس کام کو کہیں گے جس کو خدا نے کہا کہ مت کرو،
وہ کام مت کرو، وہ کرو گے تو حرام، اور ناجائز وہ کام جس کو پیغمبر نے کہا کہ مت کرو، اگر کرو گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ یہ دونوں کام ہیں، اس سے اللہ نے منع کیا، اس سے نبی نے منع کیا۔ ہم نے اللہ نہ کرے یہ کر لیے تو بھی جہنم، اور یہ کر لیے تو بھی جہنم۔ دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، کیا یہ اللہ نے کہا یہ نہیں کرو، مثلا اللہ میاں نے کہا کہ شراب مت پیو، شراب حرام ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کھڑا ہو کر کہتے شراب حلال ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ادھر نبی کی طرف آ جائیں، ادھر نبی کی طرف آ جائیں، اللہ کے نبی نے ایک کام کہا کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، ہم نے اس کا انکار کیا، ہم نے اس کا انکار کیا۔ انکار کس اعتبار سے؟ نبی کی بات کا انکار، اس تعلیم پر عمل کے اعتبار سے۔ ہم کافر نہیں ہوں گے، لیکن اسلام کے اندر رہتے ہوئے اسلام کی آخری حد تک پہنچ جائیں گے۔ نتیجہ اس کا بھی جہنم ہے، نتیجہ اس کا بھی جہنم ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اللہ نے جو صلاحیت دل کے اندر رکھی ہے گناہ کی، شیطان یہ گناہ کروائے گا۔ شیطان کیا کہتے ہیں؟ صبر کر یار، توبہ کر لیں گے بعد میں، خیر ہے، کون سا مر رہا ہے تو، بعد میں کر لیو۔ اور بعد کے چکر میں وہ توبہ پھر کرنے نہیں دیتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کتنے داڑھی منڈے مونڈتے مونڈتے مر جاتے ہیں؟ توبہ کی توفیق ہوئی؟ بولو، کترتے کترتے مر گئے، اور ہم پھر جھوٹ بولتے ہیں اس کے جنازے پر کھڑے ہو کے۔ اللہ اکبر، حضرت کا کتنا نورانی چہرہ ہے، حالانکہ پھٹکار برس رہی ہوتی ہے اس کے چہرے پر، مجبوری ہوتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جی ماشاءاللہ حضرت والا کا کتنا نورانی چہرہ ہے۔ خدا کی قسم، جس کے چہرے پر محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں ہے اس میں کبھی بھی نور نہیں آ سکتا۔ علامہ اقبال کی مثالیں نہ دیا کرے، اقبال کتنا بڑا آدمی تھا، اقبال نے اور بھی بڑے بڑے اچھے کام کیے تھے، اگر وہ اس وجہ سے پکڑ میں آ گیا تو میں نے کل آپ کو بتلایا تو باقی اس کے 99 نیکیاں اچھی ہوں گی، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ تو شیطان کیا کر لے خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کر لے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو شیطان کہتا ہے جی، آج کل نیٹ پر بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ جی داڑھی کا ثبوت بتلائیں، داڑھی وہ ہوتی ہے جو سامنے سے نظر آئے، 40 قدم سے نظر آئے۔ اس قسم کی باتیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، شیطان کا یہ ہتھیار اور پیغمبر کا اور اللہ کی ذات کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہمیں بتلا دیا۔ شیطان تمہیں گناہ کے موقع پر تمہارے دل میں یہ بات ڈالے گا، کیا ڈالے گا؟ خیر ہے کر لو، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں توبہ کر لینا۔ چند سال پہلے آپ نے نہیں دیکھا تھا کچی شراب پی کر کتنے لوگ مر گئے؟ بولیے، بولو، منہ کھولو خدا کے بندو، بولو۔ کچی شراب پی کر داڑھی مونڈتے مونڈتے 35 میں بندہ آدھی داڑھی مونڈ کر نہیں مرا تھا، ہمارا زاروال تھا۔ بولو، اللہ میاں کو کیا جواب دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس بھروسے پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کے پاس سانپ کے ڈنگ کا تریاق موجود ہو، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، دوا، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں دوا ہو، تب بھی وہ یہ غلطی نہیں کرے گا کہ سانپ سے ڈنگ مروا لوں اوپر دوائی لگا دوں، ڈرے گا نہیں 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 یار، کیونکہ یہ بے وقوفی ہے کہ تریاق کی موجودگی میں اس پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو سانپ سے کٹوانا، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ اسی طرح مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے رہنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، توبہ کی۔ اور آپ مجھے بتائیں شیطان ہمارا خیر خواہ ہے یا بدخواہ ہے؟ بدخواہ ہے، وہ ہمیں توبہ کرنے دے گا؟ بولو، توبہ کرنے دے گا؟ دیکھو حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی بڑھ جائیں تو ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دے کہ خدایا تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اللہ بھی سچا، اللہ کے نبی بھی سچے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ میں اور آپ لاکھوں مرتبہ استغفار کرتے ہیں لیکن آج تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ بولو، گناہ معاف ہونے کا کوئی وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی انسان حج کر کے حج کرنے جاتا ہے تو واپس آتا ہے، زندگی میں چینج آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو، جس نے 100% حج کیا اس کی پوری زندگی کو رب چینج کرتا ہے۔ جس بندے نے رمضان المبارک کا مہینہ 100% اعمال کے ساتھ گزارا،
اللہ تعالیٰ اس کا پورا سال اچھا کرتا ہے، کیونکہ نیکی کی تاثیر ہے۔ جو جمعہ پڑھے گا اصول و ضوابط بیان کردہ تعلیمات کے مطابق پورا ہفتہ ٹھیک رہے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ گناہ معاف ہو گئے نا، آگے پر اس کا اثر دکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، میرے استغفار پر میرے گناہ کیوں معاف نہیں ہو رہے؟ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ میاں جس درجے کی عاجزی، جس درجے کی توبہ کا منتظر ہے، آج تک ہم 38-40 سال کے اندر اس درجے کا نہ آنسو گرا سکے، نہ توبہ کے الفاظ کو زبان پر لا سکے، نہ عاجزی کا اظہار کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کر سکے۔ ادھر ایک بڈھا بیٹھتا ہے، آ کر نمازوں میں بھی آتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، بولو آمین۔ ٹھیک ہے، اس کے کل ورثے کے اندر ایک پینٹ شرٹ ہے، ٹھیک ہے، بیان بھی سن رہا ہوگا دھڑا دھڑ، اس کا بس نہیں چلتا کہ نماز کے اندر بھی ٹک 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 ٹک۔ یہ اللہ میاں کو بھی دھوکا، اپنی ذات کو بھی دھوکا۔ شیطان نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، میں تسبیح کر رہا ہوں، بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ بولو آ رہی؟ کبھی سوچا یہ زبان کی نوک پر استغفار کرتے رہیں، نقصان اس کا نہیں ہے، لیکن جو فائدہ مطلوب ہے وہ فائدہ ہمیں آج تک حاصل نہیں ہوا۔ شیطان نے کس کے پیچھے لگایا؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ کس کے پیچھے لگایا؟ کہ جی بس ہم تو الحمدللہ استغفار کرتے رہتے، ماشاءاللہ ہم تو توبہ کرتے رہتے۔ اس توبہ پر بھی توبہ، اس توبہ پر بھی توبہ، اس توبہ پر بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گناہ کو معمولی سمجھنا یہ نادانی ہے، اور توبہ کے بھروسے پر، اللہ اکبر، اور توبہ کے بھروسے پر اس کو معمولی سمجھنا یہ تو بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ زندگی کا کسی کو بھروسہ ہے؟ بولو، وہ نانا کے بیٹے، زندگی کا بھروسہ ہے؟ بولیے۔ دنیا کے اندر اربوں خربوں لوگ موجود تھے، چلے گئے۔ ابھی موجودہ وقت کے اعتبار سے 7 ارب کی آبادی ہے۔ اس 7 ارب میں آپ کو وہ نظر آئیں گے جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن وہ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا جو موت کو نہ مانتا ہو۔ اس بارے میں ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ موت کا کوئی ٹائم فریم اللہ نے نہیں دیا، ٹھیک ہے، لیکن شیطان کیا ہے؟ نظر ہمیں نہیں آتا، شیطان کو فرشتے نظر آتے ہیں، شیطان کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ جب اینڈ ٹائم آتا ہے تو کیا شیطان ہمیں توبہ کرنے دے گا؟ بولو بولو، کرنے دے گا؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو جب شیطان نے نہیں چھوڑا تو لیاری والوں کو کہاں سے چھوڑے گا؟ جو بجلی بھی کنڈے کی، حرام کی، جنہوں نے چائنا کٹنگ کے اندر پلاٹ بنائے ہوئے ہیں، دوسروں کے اوپر فائلیں لگوا کر جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جن کی A to Z سب کچھ حرام، تو وہ تو شیطان کے بھی بن گئے باپ اور ماں، ان کا کیا بنے گا؟ پیران پیر کو اللہ نے، شیطان نے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ کیا صورت اختیار کی تھی؟ قمقمیں جلا کر نورانی شکل میں آ کر پیران پیر کو آواز مارتا ہے، ہاں پیران پیر اٹھیں، عبد القادر جیلانی اٹھیں۔ پیران پیر اٹھ گئے۔ عبد القادر میں جبرائیل ہوں، اللہ میاں تمہاری عبادات سے بڑا خوش ہوا۔ اللہ میاں نے کہا ہے جاؤ عبد القادر سے کہہ دو اب کہ تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں تم نے بہت عبادت کر لی۔ تو پیران پیر ہماری طرح کچھ چول نہیں تھے، سمجھ گئے، اٹھا کر اعوذ باللہ پڑھ کے فوراً منہ پہ مارا کا ظالم، پیغمبر کے تو پاؤں سوج کے ان کو نماز معاف نہ ہوئی، پیران پیر پیغمبر سے آگے بڑھ گیا، اعوذ باللہ پڑھا اور شیطان کو دفع کیا، لیکن شیطان باز پھر بھی نہیں آیا۔ جاتے جاتے کہنے لگا کہ عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ ہاں پیران پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ظالم مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ تو شیطان اس موقع پر کیا کہتا ہے؟ عبد القادر تو بچ گیا، اس جملے سے میں نے 400 علماء کو گمراہ کر دیا۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ شیطان کے بھروسے بھی شیطان ہمیں خود کہے گا چل پتر تیری روح قبض ہونے پر ذرا سجدہ کر لے، ہیں کرنے دے گا؟ بولو۔ تو نیکی کے اپنا برائی اب توبہ کے بھروسے پر نیکی کا اپنا گناہ کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ بینک میں سب کے اکاؤنٹ بنے ہوئے کہ نہیں؟ بولیے نہیں ہے؟ چلو بنا لو، خیر اچھی بات ہے، گھر پہ ڈاکو آتے ہیں، بناؤ کوئی اچھی بات ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ مصطفیٰ سے پوچھو کیسے آئے تھے، یہ پیچھے عمران سے پوچھو، مفتی نعیم صاحب کے 2 ہی مرید ہیں، دونوں لٹے ہوئے ہیں ڈاکوؤں سے۔ ہاں ہاں
خالی نہیں لوٹے، پٹے بھی ہیں۔ اچھا، دونوں میں مشترکہ بات بھی ہے، دونوں پٹے بھی ہیں لوٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بینک کے اندر آپ اور میں جب وہاں پر جاتے ہیں، ایک ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اور ایک کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، بولو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بینک کے اندر جو ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ، اس کے دو الگ الگ کھانے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جو پیسے جمع کرواتے ہیں وہ کریڈٹ کے آگے لکھا جاتا ہے، اتنا آ گیا، ٹھیک ہے، اور جو پیسے وہاں سے نکالتے ہیں وہ ڈیبٹ کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے، اتنے نکلوا لیے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کے اندر کیے جانے والے اعمال یہ آخرت کے اعتبار سے کریڈٹ کے خانے کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ لکھے جاتے ہیں۔ جب کل قیامت والے دن ہم وہاں پر پہنچیں گے اور ہمیں ضرورت ہوگی کس کی؟ اعمال کی، اس موقع پر ڈیبٹ والے خانے سے ہمیں اعمال دلوائے جائیں گے، اعمال ہمیں دلوائے جائیں گے۔ آ رہی سمجھ میں یا نہیں سمجھ میں آئی؟ یا پٹنے پہ ہنس رہے ہیں یا وہ وقت یاد آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو گناہوں کے بھروسے، اپنا توبہ کے بھروسے پر نیکی کرنا یہ عقل مندی ہے، بے وقوفی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اعمال صالحہ کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ کل کچھ باتیں اس عنوان پر بیان ہوں گی کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے سوچ کو چینج کر لیں، یہی کام اسی طرز پر کیے جائیں، لیکن وہ عبادت کے اندر بھی انشاءاللہ شمار ہوں گے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اچھا بھئی، ایک اعلان سن لیں، کل بھی میں نے ویڈیو بنا کر شیئر کی تھی، شاید بہت سارے ساتھیوں تک نہ پہنچی ہو۔ آج جمادی الاولیٰ کی 2 تاریخ ہے۔ آج چاند کی تاریخ کے اعتبار سے چلنے والے مہینے جمادی الاولیٰ کی 2 تاریخ ہے۔ جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب اور شعبان، 5واں مہینہ آنے کو ہے رمضان۔ ہم نے اپنے اکابر کے حالات کے اندر پڑھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے اور رمضان کے گزرنے کے بعد اگلے 6 مہینے تک کی جانے والی عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 2 عبادات لازم اور ملزوم، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ تو رات کو قرآن کریم کی جو تراویح کے اندر کھڑا ہونا ہوتا ہے، ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے جو پورا سال ہم چونکہ کھڑے نہیں ہوتے، تو رمضان المبارک کی تیاری کی بنیاد پر یا اس کے پیش نظر گزشتہ سال بھی الحمدللہ 3 نمازیں فجر، مغرب اور عشاء کے اندر قرآن کریم ترتیب سے پڑھنے کا معمول بنایا گیا۔ اس کا فائدہ رمضان المبارک میں نظر آیا کہ جو حضرات شریک رہے ان کو اس موقع پر کھڑا ہونے میں دقت کا سامنا نہ ہوا۔ تو کل انشاءاللہ پیر کا دن ہے، 28 نومبر کی تاریخ ہے۔ کل صبح فجر سے انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد تک یہاں پر تینوں نمازوں کے اندر قرآن کریم ترتیب سے چلے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ نمازوں میں مختصر ہوتا ہے، لیکن تیاری کی بنیاد پر انشاءاللہ کل سے ہم کوشش کریں گے۔ تو فجر کی نماز ہے 6:15 بجے، اور مغرب کی نماز جو ہی ٹائم داخل ہوگا اذان ہوگی اور فوراً نماز کھڑی ہو جائے گی، اور عشاء کی نماز ہے 7:15 بجے۔ آپ تمام احباب سے بھی گزارش ہے کہ بڑوں کی جو ہے وہ سنت پر یا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان المبارک سے پہلے اگر تیاری کے اندر اگر ہم شریک ہو جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے رمضان ہمارا اچھا گزر جائے گا۔ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکتیں دے، اللہ ہمیں رمضان نصیب کرے، اللہ رمضان کی عبادات کے لیے قبول کرے، تاکہ کچھ نہ کچھ ہم اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہمارے روزمرہ کے کام عبادت کے زمرے میں کیسے آئیں گے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق